ایران میں جاری سیاسی بحران اور پرتشدد احتجاج کے دوران جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں طلباء اور زائرین کی سلامتی ایک سنگین تشویش بن کر سامنے آ گئی ہے۔ اس حساس پس منظر میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے براہ راست رابطہ قائم کیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان رینا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران میں زیر تعمیر کشمیری طلباء سمیت دیگر افراد کی حفاظت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر خارجہ کی جانب سے زمینی صورتحال پر بریفنگ اور حفاظتی اقدامات کو یقین دہانی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے ایران میں بدلتی ہوئی صورتحال، سیکیورٹی خدشات اور وہاں موجود کشمیری شہریوں کے حوالے سے وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ ان کے مطابق ایس جے شنکر نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ وزارت خارجہ مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایران میں موجود جموں کشمیر کے طلباء اور دیگر بھارتی شہریوں کی جان و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں والدین کی تشویش فطری ہے اور حکومت کی اولین ترجیح اپنے شہریوں کا تحفظ ہے۔ ایران میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء میں سب سے بڑی تعداد جموں کشمیر کے طلباء کی ہے اور خاص طور پر اہم طلباء وہ ہیں جو MBBS اور دیگر میڈیکل پروفیشنل کورسز میں ہر سال سینکڑوں کشمیری نوجوان بہتر اور نسبتاً کم خرچ طبی تعلیم کی خاطر ایران کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر سے بڑی تعداد مسلمان میں ایران میں واقع مقدس زیارت گاہوں اور تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی قابل ذکر تعداد میں کشمیری مسلمان ایران کے مختلف شہروں میں موجود ہیں، جس کے باعث گھروں میں بے چینی اور خوف کی فضا پائی جا رہی ہے۔ اس دوران سابق وزیر اعلیٰ اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اس معاملے پر فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ کشمیر سمیت ملک بھر کے ہزاروں طلباء موجودہ غیر مستحکم حالات کے درمیان ایران میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان والدین اپنے بچوں کی سلامتی کے حوالے سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ محبوبہ مفتی نے وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ سے اپیل کی ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں اور طلباء کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ ایران میں جاری احتجاج، سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی، انٹرنیٹ کی بندشیں اور بعض علاقوں میں تشدد کی اطلاعات نے صورتحال کو مزید نازک بنا دیا ہے۔ ایسے میں ایران میں موجود کشمیری طلباء اور زائرین کے اہل خانہ ہر لمحہ کسی ناخوشگوار خبر کے خدشے میں مبتلا ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے دی گئی یقین دہانیاں اگرچہ کسی حد تک اطمینان کا باعث ہیں، تاہم زمینی حالات کی غیر یقینی کیفیت کے باعث تشویش بدستور برقرار ہے۔ مجموعی طور پر ایران کا بحران اب محض ایک داخلی سیاسی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس کے اثرات براہ راست خطے سے باہر موجود ہزاروں غیر ملکی شہریوں تک پھیل چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے تناظر میں یہ معاملہ اس لیے بھی حساس ہے کہ تعلیم اور مذہبی زیارت کے لیے ایران جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ سفارتی سطح پر کیے گئے اقدامات کس حد تک مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور آیا ایران میں موجود کشمیری طلباء اور زائرین کو محفوظ ماحول اور ممکنہ انخلاء کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا۔ لیکن ایران کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں اور جموں کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ سب سے بڑی تعداد میں ایران میں موجود ہیں، کئی شہروں میں موجود ہیں، اور لوگوں نے وزارت خارجہ سے اپیل کی ہے کہ ان کا جتنے بھی ہمارے زائرین ہیں یا طلباء ہیں انہیں محفوظ انخلاء جو ہے اس کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ وہ محفوظ ماحول میں اپنے گھر واپس لوٹ سکیں۔ عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے ایران میں بدلتی ہوئی صورتحال، سیکیورٹی خدشات اور وہاں موجود کشمیری شہریوں کے حوالے سے وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ ان کے مطابق ایس جے شنکر نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ وزارت خارجہ مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایران میں موجود جموں کشمیر کے طلباء اور دیگر بھارتی شہریوں کی جان و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں والدین کی تشویش فطری ہے اور حکومت کی اولین ترجیح اپنے شہریوں کا تحفظ ہے۔ ایران میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء میں سب سے بڑی تعداد جموں کشمیر کی طلباء کی ہے، اور خاص طور پر اہم طلباء وہ ہیں جو MBBS اور دیگر میڈیکل پروفیشنل کورسز میں ہر سال سینکڑوں کشمیری نوجوان بہتر اور نسبتاً کم خرچ طبی تعلیم کی خاطر ایران کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر سے بڑی تعداد مسلمان میں ایران میں واقع مقدس زیارت گاہوں اور تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی قابل ذکر تعداد میں کشمیری مسلمان ایران کے مختلف شہروں میں موجود ہیں، جس کے باعث گھروں میں بے چینی اور خوف کی فضا پائی جا رہی ہے۔ اس دوران سابق وزیر اعلیٰ اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اس معاملے پر فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ کشمیر سمیت ملک بھر کے ہزاروں طلباء موجودہ غیر مستحکم حالات کے درمیان ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پریشان والدین اپنے بچوں کی سلامتی کے حوالے سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ محبوبہ مفتی نے وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ سے اپیل کی ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں اور طلباء کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ ایران میں جاری احتجاج، سیکورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی، انٹرنیٹ کی بندشیں اور بعض علاقوں میں تشدد کی اطلاعات نے صورتحال کو مزید نازک بنا دیا ہے۔ ایسے میں ایران میں موجود کشمیری طلباء اور زائرین کے اہل خانہ ہر لمحہ کسی ناخوشگوار خبر کے خدشے میں مبتلا ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے دی گئی یقین دہانیاں اگرچہ کسی حد تک اطمینان کا باعث ہیں، تاہم زمینی حالات کی غیر یقینی کیفیت کے باعث تشویش بدستور برقرار ہے۔ مجموعی طور پر ایران کا بحران اب محض ایک داخلی سیاسی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس کے اثرات براہ راست خطے سے باہر موجود ہزاروں غیر ملکی شہریوں تک پھیل چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے تناظر میں یہ معاملہ اس لیے بھی حساس ہے کہ تعلیم اور مذہبی زیارت کے لیے ایران جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ سفارتی سطح پر کیے گئے اقدامات کس حد تک مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور آیا ایران میں موجود کشمیری طلباء اور زائرین کو محفوظ ماحول اور ممکنہ انخلاء کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا۔ لیکن ایران کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں، اور جموں کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ سب سے بڑی تعداد میں ایران میں موجود ہیں، کئی شہروں میں موجود ہیں، اور لوگوں نے وزارت خارجہ سے اپیل کی ہے کہ ان کا جتنے بھی ہمارے زائرین ہیں یا طلباء ہیں انہیں محفوظ انخلاء جو ہے اس کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے، تاکہ وہ محفوظ ماحول میں اپنے گھر واپس لوٹ سکیں۔